یہ باہر ممالک میں جانے والی عالمی جماعتیں ان کا کیا ہوا، کہاں تک معاملہ پہنچا، کوئی کمی تو نہیں ہے اس قسم کی، کوئی رکاوٹ ویزے وغیرہ نہیں، کتنی جماعتیں کام کر کے آ گئیں؟ کتنے آئی؟ ہاں میرے خیال میں 3 جماعتیں آئیں. کارگزاری تو خیر صرف جدہ سے 3 واپس ہیں. ایک واپس آیا اور ایک کام کر رہا ہے مدینے میں بھی 2 جماعتیں واپس آئیں. 2 جماعتیں ملکوں سے واپس آئی. مکہ معظمہ سے یعنی کارگزاری اس وقت 12-15 جماعتیں کام کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں ملکوں میں. جی اور اس میں جو جدہ سے ایک جماعت 4 مہینے کی 4 ماہ کی ایک جماعت کینیا میں 4 ماہ کی ایک جماعت ہے جدہ سے. جی ایک ریاض کی جماعت کل جو ہے کیپ ورڈی گئی. موریتانیہ کے آگے جو جزائر ہیں ان جزیروں میں دمام کے یہ آپ حضرات نے دیے تھے کیپ ورڈی اور ساؤتھ ٹاؤن. تو پچھلے 1-1.5 سال سے کوشش ہو رہی تھی، کچھ نہ کچھ عوارض پیش آ رہے تھے. تو ایک جماعت کل کیپ ورڈی چلی گئی. جزیرۃ القمر میں بھی گئے، بہت اچھا کام. دمام کی فلپائنس میں کام کر رہے ہیں. بہت اچھا کام کیا دمام بشارت یعنی اللہ سبحان. دمام کی ایک فلپائنس میں کام کر رہی ہے ساتھ ایک جماعت ابھی بنا ہے مکہ شریف میں، وہ انڈیا جانا. ایک ہماری ریاض کی جماعت 4 مہینے کی تھائی لینڈ میں کام کر رہی ہے. ایک جماعت مدینہ منورہ سے اٹلی کے لیے 9 احباب کی روانہ ہونے والی. اور 10 نام ریاض سے آئے 7 مہینے کے لیے. مگر یہاں یہ مشورہ ہوا کہ 7 مہینے کی ترتیب تو نہیں ہے، 4 مہینے کے لیے بیرون رہنا، یہ مشورہ ہوا ہے. اور 10 نام موریتانیہ کے لیے 4 مہینے کے لیے مئی میں. ایک جماعت حضرت تھائی لینڈ میں بھی چل رہی ہے مدینہ منورہ میں اردو عربی دونوں ہوتے ہیں. نہیں، یہ تو بالکل اردو والے مطلب پورے صرف اردو. انگلش اردو ہے آپ لوگ. عربوں کی جماعت روزے کی جماعت 2 مہینے میں ریاض سے کتنے نکلے؟ ریاض سے ہر جگہ 620 جماعتیں تو سے روزے کی نکلی 2 مہینے. یہ کارگزاری ہوتی ہے 2 مہینے. میں بھی یہی سننا چاہتا تھا. کچھ سنے پھر کچھ سناوے نا. ریڈیو کی طرح ساری میں بولتا ہوں پتہ نہیں. 20 کے قریب مصورات کی سیر ہوگا. پورے مملکت سے تقریباً 1800 سے زیادہ روزہ کی کامل کی جماعت. ماشاء جی مستورات کا بھی ایسے ہے 50 کے قریب. مراکز جانے والوں کی تعداد بھی ہے پورے مملکت کی. تینوں مراکز انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان. مستورات کی 100 جماعتیں. سے روزے کی مکمل مضافات میں ذرا تھوڑا سنائیے جیسے کتنی جماعتیں. مستورات کی جماعت جنوبی افریقہ جا رہی ہے 3 جوڑوں کی ٹکٹ 15 تاریخ. جی ماشاء جدہ سے ویزے لگے ہیں، ٹکٹ بھی ہو گئے. الحمدللہ. جو جماعتیں بیرون جائیں نا وہ غریب ملکوں میں زیادہ کام کریں. ماشاء اللہ. جی سبحان اللہ. یہی بات حضرت ساتھیوں نے کہی کہ ابھی رات کو کہ بھئی غریب ملکوں میں اور غریبوں میں پہلے اس لیے کہ اسلام میں سے نکل جانے کے 2 سبب ہوتے ہیں، ایک جہالت اور ایک افلاس. ورنہ اسلام میں سے نکل جانا مرتد ہونا کوئی وجہ ہی نہیں ہے. کوئی وجہ نہیں. اسلام میں کون سی خرابی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دے؟ پھر اسلام کو چھوڑ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو 2 وجہ ہوتی ہے اس کی. ایک ان کا مفلس غریب ہونا، کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر جو ہے آدمی کو کفر تک پہنچا سکتا ہے. اور دوسری جہالت بے خبر ہے، اللہ آخرت کچھ خبر نہیں. تو وہ تو اندھا ہے، کہیں بھی ڈال دے اس کو. تو وہ اندھے کو کوئی کہیں بھی لے جائے، بھوکے کو کوئی بھی دانے ڈال کے شکار کر لے. یہ ہو رہا ہے.
اس لیے اس کی طرف خاص توجہ ہونی چاہیے. غریبوں میں دین آوے, کیونکہ نبوت کی مددگار غریب ہی ہوتے تھے. انبیاء کرام کے مددگار کون ہوتے تھے؟ فقراء. یہ لوگ مددگار ہوتے تھے. دوسری وجہ کہ جس نے جہالت میں جتنے دن کاٹے ہوں گے اتنا اس کو دین زیادہ سمجھ میں آئے گا. حضرت عمر فرماتے تھے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ, کہ اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت میں اپنے دن کاٹے ہوں گے. جیسے صحابہ جاہلیت میں تھے, اب دین آیا تو انہوں نے دین کو سینے سے لگا لیا, کیونکہ ہم دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ہم تو جاہل تھے, ہم تو بت پرستی کرتے تھے, یہ کرتے وہ کرتے تھے. یہ بھی ایک وجہ ہے. ابھی یورپ میں, امریکہ میں جو لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ ہے, لیکن ہے تو جہالت. تو جب ان کے ہم نے دین گیا تو انہوں نے دین کو اپنا لیا, ان کے حلیے, ان کے شکل, صورت, لباس سب بدل گئی. ہاں پچھلے دن میں اخبار کہ یہ کرتے پاجامے بہت ہو گئے امریکہ میں. ہاں تو وہ اس وجہ سے کہ کہتے ہم تو جہالت میں تھے, ہمیں تو کچھ قدر نہیں, بس کھانا کمانا جانتے تھے. جب ہم امریکہ گئے تو ایک ساتھی ہم سے کہنے لگے کہ آپ نے یہاں آ کے دنیا کی برائی تو کی نہیں, کہ دنیا ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. دنیا کی برائی کیا کرتی ہے, کیونکہ دنیا تو تم کو محبوب ہے. کہ ہاں ہم تو یہ دنیا کے لیے ہی آئے ہیں, کوئی دنیا کی برائی کرے تو نہیں ایسا لگتا. تو ہم ان سے کہتے تھے بس ٹھیک ہے, تمہارے بچے ڈگریاں لے, کھائیں کمائیں, مگر اپنے بچوں کو ایماندار تو بناؤ, تاکہ وہ ڈگری بھی لے اور ایمان بھی لے. ہم نہیں کہتے ڈگری مت لو, یہ بھی لو یہ بھی لو, کون منع کرتا ہے؟ اس کا یہ بات اچھی لگتی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ غریب ملکوں میں جماعتیں جاوے, ان کا اکرام کرے, مگر ان کا اکرام میں تھوڑا اعتدال ہونا چاہیے تاکہ ان میں لالچ نہ پیدا ہو. پہلے رشیا میں جب کام کھلا تو لوگوں نے ان کی اعانت کی کپڑوں سے, اسے ساؤتھ افریقہ والوں نے, تو اب ان میں لالچ پیدا ہوا. یہ آئیں گے, ہمیں کپڑے دیں گے, پیسے دیں گے, تو پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو مانوس کرنے کے حد تک تو اکرام ٹھیک ہے, مانوس کرنے کی حد تک تو اکرام ٹھیک ہے, تاکہ مقصد فوت نہ ہو جائے. مانوس ہو جائے تو انسیت سے فائدہ ہوتا ہے, وحشت سے نقصان ہوتا ہے. اور ہر نئی چیز, ہر نیا ماحول کے بارے میں آدمی کے اندر وحشت ہوتی ہے. بالکل داخل ان وحشت. ابھی میں یہاں آیا مونے پر, جب مجھے ایک دم وحشت ہوتی ہے, پتہ نہیں کون لوگ بیٹھے کیا ہے. تو جب حافظات سے منسیت ہو جاتی ہے پھر دل کھل جائے گا. تو مانوس کی حد تک تو ان کا اکرام ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی جانے لوگوں کو نقل و حرکت پر تیار کریں, وہ نکلے اللہ کے راستے میں. مولانا جی ایسا فرماتے تھے کہ جب لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور ان کے قدم اللہ کے راستے میں پڑیں گے تو ان کے دل کا اندھیرا کٹے گا. اس لیے ان کے قدم اللہ کے راستے میں پڑنے چاہیے. تو فرماتے تھے اندر کا اندھیرا کٹے گا, پھر بات سمجھ میں آئے گی, آدمی اپنی زندگی سمجھ میں آتی میں کہاں ہوں. ہاں اللہ تو اندھیرے میں ہے. اس لیے اس میں لوگوں کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جائیں. 3 دن جائیں, 24 گھنٹے جائیں. کیوں کہ جب چکھے گا تو خریدے گا. کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو مٹھائی والا مٹھائی چکھاتا ہے, عطر والا سگاتا ہے, پھر وہ پسند کر کے خریدتا ہے. قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا نفع سمجھ میں آئے گا تو آدمی اس کے لیے تیار ہو جائے گا.
تو اس کام میں بھی یہ ہے کہ جب ان کے قدم اللہ تعالیٰ کے راستے پڑیں گے اور ماحول بدلے گا تو دل قدرتی طور پر اثر لیتا ہے. جیسے ٹھنڈک میں ٹھنڈک لگتی ہے, گرمی میں لگتی ہے, موسم کا اثر پڑتا ہے, ایسے اس لیے ان کو اپنے راستے میں نکالنا چاہیے. اسی کوشش میں ہمارے اصلی کام ہمارا جو ہے وہ حرکت ہے. دین کے 2 پارٹ ہیں, چکی کی جگہ 2 پارٹ ہے نا, 2 پارٹ, ایک میں حرکت ہے, ایک میں سکون ہے. دین میں دونوں ضروری ہے, حرکت بھی ہو اور سکون بھی ہو, یعنی محنت بھی ہو اور اپنے دین پر جمنا بھی ہو. یہ نہیں کہ محنت کر کے آئے پھر جیسے تھے ویسے ہو گئے, ایسا نہیں, بلکہ اپنے دین پر جمے. اسلام جو ہے چکی سے مشابہت رکھتا ہے. اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. چکی جانتے ہیں نا, اب چکی کو نکال دی عربی میں تو اسلام کی مثال چکی ہے. کر رہا راہ میں حرکت بھی ہے, سکون بھی ہے. تو مذہب میں دونوں باتیں ہیں, اپنے دین کے لیے حرکت کریں گے اور اپنے دین پر قائم بھی رہیں گے. دونوں قائم ہونا ضروری ہے. جب حرکت کر کے قائم رہیں گے تو وہ نمونہ بنے گا. عمل پر قائم ہے, اپنی ترتیب پر قائم ہے, بلکہ دین پر قائم ہونا. خالی 5 کاموں کی بات نہیں ہے. 5 کام تو ایک محنت کے لیے ہے. جیسے ورزش کراتا ہے مریض کو, یا کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے ورزش کراتے ہیں, تو ورزش مقصود نہیں ہوتی, بلکہ وہ طاقت واپس آ جاوے, یہ مقصود ہے. ایسے ہی یہاں کہ ہم 5 کام کے لیے محنت کریں تو یہ محنت اس لیے ہے کہ دین پر چلنے کی طاقت آ جائے. کوئی بھی محنت کے لیے نہیں ہوتی, کوئی بھی محنت مقصد کے لیے ہوتی ہے. ایک آدمی زمین کھودتا ہے تو اس کے مقصد ہے پانی نکالنا, یہ نہیں کہ کھودنا ہے کہ پانی نکلے اور میٹھا نکلے. تو کوئی بھی محنت کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے. ہماری محنت جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے. محنت کیوں کریں کہ ہدایت ہو جائے. تو آدمی جب دنیا کی چیزوں پر محنت کرے گا تو غافل ہو جائے گا, کیونکہ چیزوں کے نفع آئیں گے, چیزوں کے نقصان نظر آئیں گے, تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے, غافل ہوتا ہے. تو اس میں سے نکال کر حکموں کی محنت پر لانا, ایمان کی محنت, عبادت کی محنت, اخلاق کی محنت, علم سیکھنے کی محنت, یہ محنت, اس محنت سے کچھ اندر پیدا ہوگا. اس لیے یہ محنت کرے, وہ دین اپنا سیکھے, کیونکہ جہالت سے دین نہیں پھیلتا. دین تو دین سے پھیلے گا, علم سے پھیلے گا, تو اپنا دین سیکھے. تو لوگوں کو نقل و حرکت پر اٹھانا اور سیکھنے پر ڈالنا کہ بھائی سیکھو اس کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل ویال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو دوزخ کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جی فرماتے تھے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو دین سکھاؤ. اور دین اتنا سیکھے کہ اللہ کا حق پہچانے. دین سیکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ کا حق پہچانے. اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ سے حضور نے پوچھا, معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے کیا معلوم, آپ بتائیں گے. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو اللہ کی عبادت, ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت. ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کی اطاعت کی جائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اللہ کا حق پہچانے,
اللہ کی عبادتوں کو سیکھے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادتیں ہیں، تو عبادتوں کو سیکھے تاکہ اس موقع کی عبادتیں صحیح ادا ہو جائیں۔ پھر دوسرے نمبر میں سیکھنا کہ اللہ کے بندوں کے کیا حقوق ہیں، وہ ادا ہو جائے، کیونکہ دنیا حقوق کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ دنیا یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، یہاں حق ادا کرنا پڑے گا۔ راستے کا بھی حق ہے کہ ایجاد دینے والی چیز کو ہٹاؤ، ہے نا؟ ہاں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ، اور آخرت جو ہے وہ اس کا بدلہ پانے کی جگہ، دار الوجور۔ آخرت دار الرجوع ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا تھا وہ اجر کے لحاظ سے اس نے، ہر آدمی نے کرنے والے نے وہاں حاضر پایا کہ یہ میرا عمل ہے۔ تو دین سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق پہچانے، اللہ کے بندوں کا حق پہچانے، تاکہ کسی کے حق میں گرفتار نہ ہو۔ ہاں، ان کا ہم پر یہ حق ہے۔ محنت کا یہ مقصد ہے کہ ہر ایک حق ادا کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں تو یہ بھی ہے کہ حق بھی ادا کرو اور احسان بھی کرو اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ یہ ہدایت ہے کہ احسان کرو، حق تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، نہیں تو گرفتار ہوگا۔ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ احسان، کہ میری جان مال سے دوسروں کو نفع ہو جائے۔ خیر الناس من انفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے نفع ہو، تو احسان کرنا سکھایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو مسلمانوں کو ہدایت دی کہ اے لوگوں کھانا کھلاؤ، یا ایھا الناس اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ کھانا کھلانا اور سلام کرنا اسلامی معاشرت کا عمل ہے، اسلامی رہن سہن۔ اسلامی رہن سہن کا عمل یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا، جاننے والے کو سلام کیا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، یہ معاشرت کا عمل کہلاتا ہے۔ عبادت کا عمل، رکوع، قیام، سجدہ، یہ نماز کا عمل، احرام، سعی، طواف، یہ حج کا عمل، عبادت کے عمل ہوتے ہیں۔ تو اسلامی معاشرت اور اسلامی رہن سہن کا عمل یہ کہ احسان کرو لوگوں کے ساتھ، سلام کرو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو اور ان کا حق ادا کرو، کیونکہ جاہلیت میں قبائل دشمن ہو گئے تھے ایک دوسرے کے، قبائل دشمن تھے، اسی کی لڑائیاں ہو رہی تھی، تو اس کی کاٹ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، کیوں؟ قبائل دشمن ہو گئے، ایک ہی دادا کی اولاد ہے، جیسے قریش ایک ہی دادا کی اولاد ہے، وہ قریش میں بھی لڑائیاں۔ جی ہاں، کہ ایسا نہ کرو، صلہ رحمی کرو۔ آخر میں فرمایا تم سب آدم کے اولاد ہو۔ معاشرت، آپس کا رہن سہن، معاشرت کے یہ اعمال ہیں، کھانا کھلانا، احسان کرنا، سلام کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ حضور عربوں سے فرماتے تھے کہ اپنا نسب نامہ پہچانو،
अरबों के तो नसब होते हैं ना, ऊपर तक जाते हैं। हमारे अजमियों के नसब नहीं होते महफूज, कौन किसका दादा क्या है, हमारे यहाँ नहीं होता, इनके यहाँ होता है, क्योंकि अरब अपना नसब नामा महफूज रखते हैं। तो फरमाते थे कि अपना नसब नामा पहचानो, क्यों? ताकि अपने रिश्तेदारों को पहचानो। जब रिश्तेदारों को पहचानोगे तो उनसे सुलूक करोगे, और ये सुलूक जो है एहसान, ये दरवाज़ा है लोगों के दीन में आने का। इसलिए इसकी तलकीन फरमाई थी जब आप मदीने में आए थे। हाँ, ये खाना खिलाओ, सलाम करो, रिश्तेदारों से जैसे जोड़ो, पिछली रातों को उठ के नमाजें पढ़ो, आखिरी रातों में उठकर नमाज अदा करो। ये माशरत है। अच्छा, दीन का क़याम जो है माशरत पर है, हुकूमतों पर नहीं कि हुकूमत से दीन फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता। माहौल बनेगा, माशरत बनेगी तो लोगों को दीन पर चलना आसान हो जाएगा। और अगर माहौल बिगड़ गया है तो लोगों को दीन पर चलना मुश्किल। आखिर ज़माने में ऐसा वक्त आएगा कि आदमी को अपने दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल होगा जैसे आदमी अंगारा पकड़ना, क्योंकि माहौल चारों तरफ ऐसा है। नमाज पढ़ने से शर्म आ गए, दाढ़ी रखने से शर्म आ गए। हाँ, जो काम है इबादत के हैं उससे शर्म आ, गुनाह से शर्म ना आए, गुनाह पर जुर्रत हो जाए, क्योंकि माशरा बदला हुआ है। अल्लाह ताला ने दीन की हरकत में ये असर रखा है, कैसे माशरत बदलती है। एक जमात है 8-10 आदमियों की, अपनी शक्ल सूरत के साथ, अपने खाने पीने के साथ ये फिर रही है, इससे बनेगा माहौल, इससे माहौल बनता है। एक आदमी से माहौल नहीं बनता। सहाबा जब कहीं जाते थे गज़वात वगैरह में तो अपना पड़ाव अलग जगह रखते थे, अंदर नहीं, कि हमारा माहौल रहे। जी हाँ, कि हमारा माहौल की निगरानी, क्योंकि आदमी का बड़ा दारोमदार उसके माहौल पर है। घर में दीनी माहौल होता है तो बच्चे दीनदार हो जाते हैं गैर शऊरी तौर पर। हाँ, हमारे इलाके में बहुत पहले जमात के शुरू ज़माने की बात है, एक खानदान हज के लिए मियाँ बीवी जाने लगे। एक बेटा था गूंगा, अब वो बेटा गूंगा, अब उसको कहाँ छोड़े। तो मुंबई में उनके रिश्तेदार थे, बीवी के भाई, इसके मामू, बच्चे के मामू, तो वहाँ छोड़ा उसको मुंबई में। अच्छा, जो वो लोग जो जहाँ गए थे वहाँ दीनी माहौल था, जमातें आती थी, गश होता था, दुआ होती थी, वो बच्चा तो उसको वहाँ छोड़ दिया मामू के यहाँ मुंबई में, किसी इलाके में, कि हम हंस करके आएंगे, वहाँ तक रहेगा ये मामू के यहाँ। तो मामू ने कहा छोटा बच्चा है, पता नहीं कहाँ चला जाए, तो उसका स्कूल में दाखिला कराया ताकि इधर उधर ज़ाया न हो जाए। वो स्कूल था हिंदुओं का, हिंदू। तो 2-3 दिन गया, फिर नहीं गया, इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाता। अरे भाई क्यों नहीं जाते ना? तो क्या वहाँ तो यूँ करते हैं और इतना पहनते हैं, इतना पहनते हैं और यूँ करते हैं, मैं नहीं जाता वहाँ। सारी हिंदुआनी हरकतें, तो उसके अंदर एक दिफा की कुव्वत आई, ये हमारा नहीं है, क्यों कि उसने इस माहौल में तरबियत पाई। अब ऐसा माहौल हो गया हमारे इलाकों में, हमारे साल वाले साथी जो फिरते हैं दूर दूर के इलाकों में, तो कहते हैं अब लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये बच्चे नहीं जानते। ऐसा हो गया, क्योंकि स्कूलों में दूसरी तालीम है, घरों में दीन नहीं है, गाँव में मकतब नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए तो यही है, या तो घरों में तालीम पाए या मकतब में जाए, मतलब स्कूल तो हर जगह होते ही हैं।
تو اب وہ محمد رسول اللہ کون ہے وہ نہیں جانتے. اور یہ بچوں کے اندر یہ آنا ضروری ہے. کہاں سے آئے گا؟ یہ ان کے ماحول سے آئے گا. یہ تعلیم الاسلام کی کتاب جو ہمارے ملکوں میں رائج ہے سب پڑھے ہوئے ہیں اس کو تعلیم الاسلام. تو اس زمانے کے بزرگوں نے یہ تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب سے لکھوائی تھی کہ مسلمانوں کے بچوں کے لیے کوئی ایسی کتاب لکھو کہ ان کے عقائد اور ان کے اعمال محفوظ ہو جائیں. تو پھر مفتی صاحب نے وہ کتاب لکھی. 4 حصے ہیں اس کے بچے کی عمر کے حساب سے. اس عمر میں اتنا سمجھے گا, پھر دوسری عمر میں اتنا سمجھے گا, پھر تاکہ اس کے عقائد صحیح ہو جائیں, اللہ, آخرت اور عمل, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. وہ کتاب اتنی چلی ساری دنیا میں چلی. وہ شاید ہی ہمارے حنفی مسلک کا کوئی آدمی نہیں سجن نہ پڑھی ہو. ہاں ہاتھ میں ہے موجود ہے. جی ہاں, کیوں کہ ان کے عقائد, ان کے اعمال مسلمانوں کے بچوں کے, ان کے یہ ماحول نہیں ہوگا تو وہ دوسرے. اب وہ بات میں نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ محنت نکالی ہے تبلیغ کی, اس سے بنتا ہے ماحول. جی ہاں, اس لیے اس میں دونوں عملوں کا اہتمام ہونا چاہیے. نقل و حرکت بھی ہو اور مقامی محنت بھی ہو. جیسے چکی کے 2 پارٹ ہیں نا, ایک پارٹ حرکت میں رہتا ہے اور ایک پارٹ جمع رہتا ہے. ایسے کہ محنت میں نقل و حرکت بھی کریں اور واپس آ کر کے اپنے عمل پر جمیں تاکہ ماحول بنے. نمازیں ہوگی تو 100% مسلمان نمازی ہو گئے, تو کسی کو بے نماز رہنا مشکل ہو جائے گا. اور 100% بے نمازی ہوں گے تو کسی کی نماز مشکل ہو جائے گی. جی ہاں, تو مقامی محنت کا بھی اہتمام اور نقل و حرکت کا بھی اہتمام. مقامی محنت کی مثال نبوت کی مثال ہے. ہر نبی اپنے ماحول کا ذمہ دار ہوتا تھا. تمہارے ذمہ اتنا کام ہے. مقامی محنت یہ کار نبوت, اور نقل و حرکت ہے یہ کار ختم نبوت. تو ختم نبوت کو کوئی پلان نہیں ہوتا. جیسے پلان ہوتے ہیں دنیا میں 5 سال میں اتنا کام کرنا ہے, اور ہمارے ختم نبوت میں کوئی پلان نہیں, بلکہ فرمایا میری مثال بارش کے پانی کی طرح سے ہے. بارش کہاں برسے گی؟ کہ ہر جگہ برسے گی. اس کا کوئی پلان, اس کی کوئی تخطیط نہیں ہوتی کہ اس سال اتنا, جب حکومتوں کے پلان ہوتے ہیں نا کہ اس سال اتنا کرنا ہے, اس سال میں اتنا کرنا ہے, ایسے کچھ نہیں. کہ ہماری ختم نبوت تو بارش کے پانی کے طرح. تو بارش کے پانی کا کوئی پلان نہیں ہوتا. یہاں بھی برسے, وہاں بھی برسے, پہاڑوں پر بھی برسے, سمندروں پر بھی برسے, باغوں پر بھی برسے, کھیتوں پر بھی برسے, چھتوں پر بھی برسے, ہر جگہ برسے. وہ ختم نبوت. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے جو میری جو بعثت ہے علم و ہدایت کی, وہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے. ایسے یہ کام, یہ بارش کے پانی کے ہر جگہ نقل و حرکت کے ذریعے سے یہ کام پہنچے ہر جگہ. جیسے بارش کے پانی کی ہر جگہ ضرورت ہے, ایسے ہی دین کی ہر جگہ ضرورت ہے. تو اس لیے ختم نبوت میں کوئی پلان نہیں ہے. جی ہاں, جہاں موقع ہوگا وہاں کام کریں گے, جہاں موقع کھلے گا وہاں کام کریں گے. جی ہاں, اور پھر اللہ تعالیٰ راستہ کھولیں گے. جی ہاں, تو 2 محنتیں, ایک مقام کی اور ایک باہر کی. یہ دونوں, ان کو تازہ بنانا ہے. اور جیسے بدن میں خون کم ہو جائے تو باہر سے خون لیتے ہیں. بدن میں غذا کی طاقت نہیں ہوتی حضرت, تو اس کو غذا دی جاتی ہے. ایسے ہی اپنے کام میں طاقت لانے کے لیے کہ نئے ساتھیوں کو, نئے لوگوں کو کام میں لگاؤ. یہ نیا خون ہے, یہ اس سے طاقت ملے گی پانی کو.
नए नए लोगों को, नए नए साथियों को, नए नए जो इस काम से पिकअप है, तो फिर जैसे बाहर से खोल लिया तो काम में ताकत आ गई। नए लोगों का काम में लगना जरूरी है। जो साथी पुराने हमारे हैं वो नयों के लगने का जरिया बने, उनको अपने साथ चलाएं और उनको जिम्मेदारियां दें। जिम्मेदारी देंगे तो टिकेगा, वो जिम्मेदारी नहीं होगी तो फिसल जाएगा। जैसे कागज मेज पर कागजात रखते हैं ना, ऊपर हवा चले तो वो कागज उड़ जाते हैं, तो ऊपर वो रखते हैं वरन मेज पर, तो उड़ न जाए। ऐसे नए नए साथी आए, फिर उनको जिम्मेदारियां दें तो वो जिम्मेदारियों के वजन से वो कायम रहता है और उनमें सलाहियत पैदा होती है और उसको मदद भी मिलती है। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह की मदद इतनी मिलेगी जितनी जिम्मेदारी उठाई जाएगी। कि अल्लाह की मदद इतनी मिलेगी जितनी जिम्मेदारी उठाई जाएगी। अल-मऊना तो अला क़द्रिल मऊना, कि अल्लाह की मदद इतनी जितनी जिम्मेदारी को उठा। इसलिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, फिर अल्लाह की मदद होगी आगे। मदद गैब में होती है, जिम्मेदारी सामने होती है। मदद तो गैब में होती है, मदद सामने नहीं होती। मदद को अल्लाह गैब में करते हैं, जिम्मेदारी को सामने करते हैं। जी हाँ, इसलिए आदमी जिम्मेदारी से घबरा जाता है, सहमता है जिम्मेदारी के बोझ से। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम सहम रहे थे फिर उनके पास जाने से। क्या हम डर रहे हैं, या अल्लाह हमको डर लग रहा है, तो डर लगता है आदमी सहम हो जाते हैं उसको, क्योंकि तकाजा है कि जाओ। फिर उनको समझा वो जालिम है वो, तो अल्लाह से अर्ज़ किया कि हम तो दोनों बहुत डर रहे हैं। हाँ नबी हैं लेकिन यहाँ पे है तो इंसान, तो डरे। तो ये तो होगा कि जब जिम्मेदारी सामने आएगी तो एकदम बोझ पड़ता है आदमी पर, सहम हो जाता है। जी हाँ, तो सहम होना अच्छा है, शौक होना अच्छा नहीं है। बोलने का शौक, फिरने का शौक, ये अच्छा नहीं है। सहम अच्छा है, डर डर कर करे। जी हाँ, शौकीन जो है ना वो किसी काम को शौक से करे तो अगर हालात मुनासिब हैं तो चलेगा, हालात मुनासिब नहीं है तो नाराज हो जाएगा, क्योंकि शौक था, अब शौक पूरा नहीं हुआ। हालांकि एक हम शौक पूरा, हम तो बैरून जमात जाती हैं तो मैं हमसे कहता हूँ कि बैरून के शौक में मत फिरो कि चलो फॉरेन जामे बैरून के शौक में मत फिरो, काम का सहम लेके फिरो तो अल्लाह रास्ता खोलेंगे। वो शौक में गए तो फिर वहाँ हालात नामुनासिब हुए, आपस में जोड़ नहीं हुआ तो चले आए। हमको मालूम है ऐसे लोग हैं जो एक जुम्मा पढ़ा वापस आ गए। वहाँ हमारे यहाँ मेरे सामने हालात है। उसके बाद से मैंने ये कहना शुरू किया कि शौकीन लोगों का काम नहीं है, मेहनती लोगों का काम है। अल्लाह उनकी मेहनत से रास्ता खोलते हैं। खाली शौक पर दारोमदार ना हो, जिम्मेदारी पूरी करें, जिम्मेदारी पूरी करें, तो चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। जिम्मेदारी पूरी करना दीन है, नतीजा आए ना आए ये हमारे हाथ में नहीं है। बाद में भी क़यामत में ऐसा आएंगे कि उनके साथ कोई भी नहीं है, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया। यूं बाद में भी ऐसे आएंगे कि उनके साथ 10 आदमी 9 आदमी है, सारी उम्र में इतने आए, क्या मतलब है, उन्होंने काम नहीं किया। इन्हें उन्होंने अपना काम किया, इन्होंने नहीं लिया, तो नबी की जिम्मेदारी पूरी हो गई है। क्यों कि नबी ने अपना काम अपने तरीके से किया है। इन्ना अरसलनाका बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, कि हमने आपको बशीर नज़ीर बनाकर भेज दिया, बाकी लोग दोज़ख में जाएंगे, उसका सवाल आपसे नहीं होगा कि वो क्यों दोज़ख में गए।
کیوں کہ آپ نے ذمہ داری پوری کر دی. ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں بھائی لوگ دوزخ میں جائیں گے اللہ ہم کو پوچھے گا. ہم کو نہیں پوچھیں گے, ہم کو نہیں پوچھیں گے, کیونکہ حضور کے زمانے میں بہت لوگ کافر ہوئے, بہت لوگ کافر ہوئے, وہ سب دوزخ میں گئے. تو پھر پوچھو گے آپ سے کہ نہیں, آپ سے نہیں پوچھیں گے یہ کیوں دوزخ میں گئے. جیسے اسکول کا ٹیچر ہے نا, بچے فیل ہو جاتے ہیں تو اسکول ٹیچر سے پوچھتے ہیں یہ کیوں فیل ہو گئے, تم نے ان کو پڑھایا نہیں, ہم نے محنت نہیں کی. کہ ایسا نہیں ہے. ہاں نبی اپنا کام کر لے بھائی, ہم بھی اپنا کام پوری امانت داری کے ساتھ صحیح طریقے سے کریں. پھر اللہ سے دعا مانگے. بوجھ لینا ضروری ہے. کیا لینا؟ بوجھ لینا ضروری ہے. جب تک بوجھ نہیں لیا جائے گا مدد کیسے آئے گی؟ بوجھ لینا پڑتا ہے. دنیا بوجھ لینے سے چل رہی ہے. شادی کا بوجھ, مکان بنانے کا بوجھ, دوا دارو کا بوجھ نہیں ہوتا. شادی کرانی ہے تو, اور علاج کرانا ہے تو مکان بنانا ہے تو بوجھ ہے, اسی سے کام ہو رہے ہیں. تو دین بھی ایسا ہے کہ بوجھ لیا اپنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ تھا. ہاں پھر اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا. ہم کبھی ذرا آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا, ہم نے آپ کی مدد کی, پھر دشواری کی وجہ آسانی آ گئی. یہ سب تو یہ سب ہے. تو اپنی طاقت کے مطابق اپنے اوپر بوجھ لینا چاہیے. اس سے تربیت بھی ہوتی ہے اور کام کی ترقی بھی ہوتی ہے. بوجھ لینے کے بعد کام کرے گا تو پھر کام کرنے والا بنے گا. تو اس لیے گھبرائے نہیں, نفس گھبراتا ہے. آدمی کا نفس یہ گھبراتا ہے. جیسے چھوٹے بچے گھبراتے ہیں نہانے سے, دھونے سے, بال کٹوانے سے. چھوٹے بچے جتنی مصلحت کے کام ہیں اسے وہ گھبرانے, اور کھانے کھیلنے پر چھوڑ دو تو بس کوئی بات نہیں. ہاں لیکن وہ کھانے کھیلنے سے خراب ہو جائیں گے. کوئی نہیں چھوڑتا بچوں کو کہ کھاتے رہے کھیلتے رہے. ایسے ہی ہے کہ نفس کا طفل, کہ آدمی کا نفس بچے کی طرح سے ہے. یعنی کھانے کھیلنے کے لیے چھوڑ کوئی بات نہیں, آرام میں کہ نہیں کام کرنا ہے, بوجھ لینا ہے. یہ ہاں اس لیے نبی لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے, بوجھ لے رہے ہیں. ورنہ وہ تو معصوم ہیں, ان کو کیا. نوح علیہ السلام سارے سال روزہ رکھتے تھے. ہاں داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ ایک دن افطار. عیسیٰ علیہ السلام ہر 2 دن کے فاصلے سے روزہ رکھتے تھے. ہاں عبادت کا بوجھ, دعوت تبلیغ کا بوجھ تو تھا ہی تھا. بوجھ لینا یہ نبیوں کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر دوسرے کی مدد کرتے تھے. کوئی آیا ضرورت مند تو آپ نے قرض لیا, اور قرض لے کر کے اس کی مدد کی. تو حضور نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ کیوں قرض دیتے ہیں, آپ کے پاس تو ہے نہیں. تو حضرت عمر کی بات پسند نہیں آئی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو خرچ کرو, اللہ دینے والا ہے. کہ ہاں میرا یہ مقصد ہے. یہ سب یہ ویسی رہ گیا کہ اپنی طاقت کے مطابق بوجھ لے بغیر کام بنتا نہیں ہے. اسی پر اللہ کی مدد بھی آتی ہے, وہ مدد کا محتاج بھی ہوتا ہے. جب بوجھ نہیں لیا ہے تو مدد کا محتاج بھی نہیں ہے نا. تو یہ سب ذمہ داریوں کی باتیں ہیں. اس لیے اپنی طاقت کے مطابق آدمی کام کرے. طاقت سے زیادہ نہیں اور طاقت سے کم بھی نہیں. علیکم بما تطیقون حدیث شریف میں ہے کہ اتنا کام تو ضرور کرو جتنی تمہاری طاقت ہے. علیکم کا مطلب لزوم ہے. اتنا کام اپنے دن میں لازم سمجھو جتنی تمہاری طاقت ہے. طاقت نہیں ہے تو نہیں.
کیوں کہ اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا، تم تھک کر کے کام چھوڑ دو گے، طاقت سے زیادہ ہے تو حدیث میں یہ ہے، دونوں حدیث ہیں۔ پہلا ٹکڑا یہی ہے، علیکم بما تطیقون، جتنی طاقت ہے اتنا تو ضرور کرو، فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، یہ دوسرا ٹکڑا ہے کہ اللہ تو نہیں اکتائے گا ثواب دینے سے، وہ اللہ نہیں تھکے گا، لیکن تم تھک جاؤ گے، ان کو طاقت سے زیادہ کیا ہے۔ تو درمیانی چال چلنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تقاضے سوچنا، تقاضے سوچ کر کے اس کو پورا کرنے کی تدبیریں کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، نئے نئے علاقوں میں کام جاوے، غریبوں میں کام جاوے، جی ہاں، یہ ماحول بنے دین کا، احتیاط کے ساتھ کام کریں، احتیاط بھی ضروری ہے تاکہ کوئی چیز کام پر نہ آوے، اس کی احتیاط، خذوا حذرکم، اپنی احتیاط کامل رکھو۔ یہ کام کو سنبھالنا بھی ہے، حفاظت بھی کرنی ہے، آگے بھی بڑھانا ہے، تو احتیاط کے ساتھ چلنا۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو اللہ سے، کیونکہ بہت سے ناگوار حالات آتے ہیں دین کے کاموں میں، تو اپنا گمان اللہ سے اچھا ہونا چاہیے، تو اللہ گمان کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تاکید فرماتے تھے کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو، تو اس کام میں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ناگوار حالات آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، بہت چیزیں آتی ہیں، تو یہ نہیں سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ نہ سمجھے، منع ہے، منع ہے، کوئی آدمی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے، نہیں تو اسی گمان کے مطابق معاملہ ہوگا، یہ علماء نے لکھا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کریم ہے، ہماری تو غلطیاں ہیں ہی ہیں، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگیں گے، مدد مانگیں گے، اس نے مدد کا وعدہ کیا ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ ضروری ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ سے مانگیں، اپنا معاملہ اللہ سے صحیح رکھیں، بس، تو جو اپنا معاملہ اللہ سے صحیح رکھے گا اللہ اس کے معاملات کو صحیح کرے گا، خدا کا قصوروار نہیں بننا چاہیے، اور قصور ہو جاوے تو یہ توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قیامت تک توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، کھلا رکھا ہے، اور دعوت دینے والے، جان مال قربان کرنے والے، ان کی ترقی کا پہلا دروازہ یہ ہے کہ یہ توبہ پر پہنچ جائیں، کہ اللہ بس ہم نے کام پہچانا، اب توبہ کی، اب تیرا کام کریں گے، التائبون العابدون، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان علاقوں میں گویا اس کام کے لیے بھیج دیا ہے، یہ سمجھو، ہاں یہی سمجھنا چاہیے، تب آپ کی روزی یہاں لکھی ہے، جب موت ہوتی ہے، روزی ہوتی ہے، آدمی مر جائے گا، مرنے کے لیے بھی اور روزی کے لیے بھی، چارہ نہیں ہے اس کا، یہ دو چیزیں آدمی کو کھینچتی ہے، اس کی روزی، اس کی موت، تو آپ کی روزی یہاں لکھی ہے، اس لیے آپ کو یہاں جب کہیں پیدا ہوئے ہوں گے آپ کی روزی یہاں ہوگی، کہ آپ کو یہاں رکھ کر روزی دیں گے، شرف ہے نا یہ آپ کے لیے کہ آپ کو یہاں رکھ کر روزی دے رہے ہیں، تو اس شرف کے شکرے میں یہ ہے کہ یہاں جو علاقہ، یہ دین حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے تھے مولانا صاحب کہ میں جا رہا ہوں جدہ، فرمایا وہ دین کی زمین ہے، وہاں دین کا کام کرنا، روزی تو دے گا اللہ، ہاں اللہ روزی دے گا، لیکن یہ وہ دین کا علاقہ ہے کہ وہاں دین کا کام کرنا، تو اللہ کی حکمتیں ہیں یہ کہ آپ کو یہاں بھیج دیا،
آپ کی روزی یہاں ڈالی، ہاں، اور پھر اس کام میں بھی لگا دیا جس کا شکر ہے، تو اس شکر میں جتنا بھی کرے کم ہے، اپنے آپ کو شاکر بناوے، کیا بناوے؟ اللہ تو نے روزی بھی یہاں دی پاک زمین میں ہمیں، اور کام میں بھی لگا دیا، اب ہمارے قدم ادھر ادھر نہ جائیں. جی ہاں، شکر پر نعمت بڑھتی ہے، شکر کریں. اللہ نبیوں کو بھی نبوت دے کر کہتے تھے شکر کرنا. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر شکر کرنا، توریت دی ہے شکر کرنا. ہاں، کام دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں، تو اس کا شکر کریں. اور شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کام پر قائم رکھیں. شکر کا تقاضا استقامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ. ذکی صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب سے بھی تھوڑا سا کچھ سن لیں. تشکیل مولانا کر دیں، اسی میں بھی دو چار گھما لیں. جو کہا وہ خود تشکیل ہی ہے. آپ سے بھی کچھ سنیں. جو کہا ہے نہیں، وہ بھی آپ بھی آپ سے بھی کچھ رائے میلادے اندر سے ہوتے ہیں، وہ ساری تشکیل ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی عظیم بھائی، تشکیل فرمائیں. سے کہتے ہیں. ہر سال 4 مہینہ، ابھی اپریل میں 4 مہینہ. ایک بات میں نے وہاں کہی تھی آپ سے مدینہ میں، کہ جو آپ کام کرنے والے ہیں ان کی تشکیل نہیں ہوتی، ان کی ترتیب ہوتی ہے. کام میں تو ہے ہی، تشکیل تو مشکل ہے، جو کام میں نہیں ہے. مسجد میں آؤ، نماز میں آؤ، گھر میں آؤ، آپ تو ہیں، اب آپ کی ترتیب ہونی چاہیے. شعبان ایک سال گیا روز کی ترتیب، ہفتے کی ترتیب، مہینے کی ترتیب، سال کی ترتیب، اور درمیانی ترتیب اختیار کریں تاکہ آخر تک چلے. چھٹی ہے، آج چھٹی ہے. چھٹی. نہیں سمجھتا ہے. مولانا احسان صاحب اب آئے کہ پہچانا پیسے مولانا اتر گئے ہیں کیا؟ کوئی خبر ہے؟ رات کو اتر گئے. جی شیخ فاضل نے بتایا تھا، میں بات کر رہا تھا. فون آیا بھائی، عتیق صاحب کا فون آیا. ہاں فون آیا کہ پورے تئی کھاوا کھائے لو تو ملاقات થઈ જાય જોડે ખાવા પર. બહુ દલાલ જોડે વાત કરાવી દીધી છે. એડ્રેસ भी बताई દીધું. मुझे ضرورत नहीं, मुझे ضرورत नहीं. اب کیا کرنا ہے؟ ہم کو اجازت ہے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين.
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا إلى سواء السبيل اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلق الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك